مسیح کے پاک اور جلالی نام میں سب کو بہت بہت سلام۔ خداوند کی سلامتی سب کے ساتھ ہو۔ اور آج ہم اس شکر گزاری کی عبادت میں چند ایک باتیں پاک کلام میں سے اپنی زندگی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ہے وہ سیکھیں گے۔ سو میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 38 آیت پر جو ہے وہ ہم غور کریں گے اور اس کی 38 آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے، اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے دیا کرو۔ اس کی بابت ہم 2 باتیں کر سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ یہ مسیح خداوند کا ہمارے لیے حکم ہے کہ کیا کرو؟ دیا کرو۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک شرط ہے کہ اگر ہم دیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں دیا جائے گا۔ کلام میں بہت ساری دعائیں بھی ایسی ہیں جن کے ساتھ شرائط ہیں، بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جن کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہے، یعنی وہ غیر مشروط ہیں۔ اور یہاں پر دینا جو ہے یہ ایک شرط ہے، یہ ایک حکم ہے مسیح کا۔ پھر آگے وعدہ کیا ہے؟ تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اگر دیں گے تو پھر خداوند کا وعدہ کیا ہے؟ تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اور کیسے دیا جائے گا آگے بتایا گیا ہے۔ پہلی بات کی گئی ہے کہ اچھا پیمانہ داب داب کر، پھر دوسری بات کی ہے کہ ہلا ہلا کر، اور تیسری بات کی گئی ہے کہ لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے۔ اور پھر جو اس کا آخری حصہ ہے اس آیت کا وہ ہے دینے کے مطابق۔ اگر ہم جتنا دیں گے اتنا جو ہے وہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ دیا جائے گا، کیونکہ لکھا ہے کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ یعنی اگر ہم کم دیں گے تو ہمیں بھی کم ملے گا، اگر زیادہ دیں گے تو پھر ہمیں بھی زیادہ ملے گا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم دینے کی بابت بات کریں تو ہمارے لیے دینے کی بابت جو سب سے بڑا نمونہ ہے وہ خود خدا ہے۔ رسول اپنی جگہ پر ہیں، نبی اپنی جگہ پر ہیں، سب دینے والے ہیں، سب نے دیا، قربانیاں کی۔ ابراہیم کی بابت ہم بات کرتے ہیں تو اس نے اپنے بیٹے تک قربان کرنے کو وہ تیار ہو گیا۔ لیکن جو سب سے بڑا ہمارے لیے نمونہ ہے وہ خود خدا ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ عزیزوں وہ مانگنے والا خدا نہیں ہے بلکہ دینے والا خدا ہے۔ اگر ہمارا خدا دینے والا خدا ہے تو پھر اس نے دینے کی بابت جو ہے وہ تعلیم دی۔ اور ہمارے خدا کے دینے کی بابت کلام ہمیں بتاتا ہے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت کو پڑھیں، جو بڑی ہی مشہور آیت ہے، جس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یعنی ہمارا خدا دینے والا خدا ہے۔ اس نے کیا دے دیا؟ ہمارے لیے اپنا بیٹا دے دیا۔ اور رومیوں کے خط میں مقدس پول کہتے ہیں کہ جس نے ہماری خاطر اپنا بیٹا دے دیا وہ دوسری چیزیں ہمیں کیوں نہ دے گا۔ اور پھر بیٹے کی محبت کو دیکھیں کہ اس نے ہماری خاطر اپنی جان دے دی۔ میرے عزیزو بچوں، یاد رہے کہ ہمارا خدا مانگنے والا خدا نہیں ہے بلکہ دینے والا خدا ہے۔ اور دنیا کا جو سسٹم ہے وہ دینے سے چلتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے خداؤں کی بات کریں، رومیوں کے خداؤں کی بات کر لیں، مصریوں کے خداؤں کی بات کر لیں، اشتراکیوں کے خداؤں کی بات کر لیں، ہندوؤں کے خداؤں کی بات کر لیں، تو دنیا کے تمام جو خدا ہیں وہ مانگنے والے خدا ہیں۔ ہمارا جو خدا ہے وہ مانگنے والا خدا نہیں ہے بلکہ دینے والا خدا ہے۔ اور اگر ہم مصریوں کے دیوتا، ان کا جو سب سے بڑا دیوتا تھا مولک دیوتا،
اس کی بات کریں تو اگر کسی نے 10 کمان مووی دیکھی ہو تو اس میں وہ دیوتا جو ہے وہ دکھایا گیا ہے جو مصریوں کا سب سے بڑا دیوتا تھا، اور فرعون کا جب بیٹا مر جاتا ہے تو وہ اسے لے جا کر جو ہے وہ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ ایسے پھیلے ہوئے تھے، اور ایسے پھیلے ہوئے ہاتھ کس کی علامت ہے؟ مانگنے کی علامت ہے۔ اور وہ جو دیوتا تھا وہ قربانیاں مانگتا تھا، اور مصریوں کا وہ دیوتا اسے وہ پیتل کا بناتے تھے، اور اس کی کمر میں پیچھے خلا ہوتا تھا جو ان کا مولک دیوتا تھا۔ تو وہ قربانی کے طور پر پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ قربانی دینے سے پہلے اس کی کمر میں لکڑیاں ڈالتے تھے، جب وہ گرم ہو جاتا تپ جاتا تھا تو اپنے 8 دن کے بچے کو قربانی کے طور پر، شکر گزاری کے طور پر، ہدیے کے طور پر وہ زندہ بچے کو جو ہے وہ اس کے ہاتھوں پر جو ہے وہ لٹا دیتے تھے، اور بچہ سسک سسک کر بلک بلک کر جو ہے وہ اپنی جان دیتا تھا۔ وہ ڈھول بجاتے تھے، وہ جشن کرتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہماری قربانی کو جو ہے وہ قبول کر لیا۔ لیکن ہمارا جو خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، دنیا کے خدا جیسے ہم بات کریں وہ مانگنے والے خدا تھے، عظمتوں کی قربانی مانگتے تھے، عظمتوں کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی، درخواستوں کے بدلے ہدیے ہوتے تھے، جیسی درخواست ہوتی تھی ویسا ہدیہ ہوتا تھا، اور اس کے مطابق وہ ہدیہ لے کر دیوتا کے سامنے قربانی چڑھاتے تھے۔ لیکن ہمارا عزیزو جو خدا ہے وہ مانگنے والا خدا نہیں ہے بلکہ دینے والا خدا ہے۔ دنیا کے خدا جیسے ہم بات کریں مانگنے والے خدا ہیں، اور ہمارا خدا مانگنے والا نہیں بلکہ دینے والا خدا ہے۔ اور کسی خدا کے خادم نے ایک بڑی خوبصورت تصوراتی کہانی لکھی۔ اس نے کہا کہ کسی نے خدا سے پوچھا کیا خدا تو دنیا سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو خدا خاموش رہا۔ یہ خلیل جبران نے لکھا تھا۔ تو پھر دوسری بار وہ پھر خدا سے پوچھتا ہے کہ خدا تو انسان سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو خدا خاموش رہا۔ اور جب خدا صلیب پر تھا اور رکیلوں سے ہاتھ جب وہ لکڑی میں جڑے ہوئے تھے تو خدا کہہ رہا تھا کہ میں انسان سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ کس کی علامت ہے؟ یہ مانگنے کی علامت ہے؟ نہیں، یہ کس کی علامت ہے؟ دینے کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ محبت کا خدا ہے، وہ محبت کرنے والا خدا ہے، اور اس نے ہماری خاطر اپنا بیٹا جو ہے وہ بخش دیا، یعنی دے دیا۔ میرے عزیزو بچوں یاد رکھیں کہ کائنات کا، دنیا کا جو سسٹم ہے وہ دینے سے چلتا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے وہ دینے والی ہے، ہر چیز جو ہے وہ دینے والی ہے۔ سورج کیا دیتا ہے؟ روشنی دیتا ہے، حرارت دیتا ہے۔ چاند کیا دیتا ہے؟ ٹھنڈک دیتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ پنکھا کیا دیتا ہے؟ ہوا دیتا ہے۔ بلب کیا دیتا ہے؟ روشنی دیتا ہے۔ یہ دیواریں کیا دیتی ہیں؟ سہارا دیتی ہیں۔ چھت کیا دیتی ہیں؟ یہ بھی سہارا دیتی ہیں، چھاؤں دیتی ہیں۔ درخت کیا دیتے ہیں؟ سایہ دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، آکسیجن سانس دیتے ہیں۔ یعنی ہر ایک چیز جو ہے وہ دینے والی ہے۔ اور یقین جانیں کہ خدا کی اب تک کی جو دریافت شدہ مخلوقات ہیں وہ 28,000 ہیں، اور 28,000 میں سے خدا کی صرف ایک مخلوق جو ہے وہ کام کرتی ہے، وہ محنت کرتی ہے، اور وہ انسان ہے۔ باقی کوئی چیز جو ہے خدا کی پیدا کی ہوئی وہ کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرتی، اور ہمارا جو خدا ہے ان کے لیے جو ہے وہ کثرت سے جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے متی کی انجیل میں کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، وہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ یعنی ہمارا باپ ان کو دیتا ہے، اور ہمارا جو خدا ہے وہ دینے والا خدا ہے۔ وہ ہر ایک کو دیتا ہے، ہر جاندار کو دیتا ہے، ہر ایک کی خواہش کے مطابق دیتا ہے۔ اور میرے عزیزوں بچوں یاد رکھیں کہ کائنات کا سسٹم جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ دینے سے چلتا ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ دینے والی ہے۔ اور یقین جانے کہ اگر دینے سے بھاگتا ہے تو وہ صرف انسان بھاگتا ہے، حالانکہ یہ محنت کرتا ہے، یہ کماتا ہے، اس کی آمدن ہے، اس کے پاس بٹوا ہے، اس کے پاس تھیلی ہے، اس کے پاس گھر ہے، باقی کسی کے پاس کوئی گھر نہیں۔ ہر ایک چیز جو ہے وہ وقت پر دیتی ہے، اور اگر دینے سے بھاگتا ہے تو وہ انسان بھاگتا ہے۔ اور میں خدا کی محبت کو پڑھ کر حیران ہوں، اور خدا کی محبت کلام کہتا ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے، جلال سے بھری ہے۔ خدا کی محبت پر اگر ہم غور کریں تو یقین جانیں کہ خدا نے انسان کو بنانے سے پہلے اس کے لیے سب کچھ بنایا۔ خدا نے 6 دن میں انسان کو بنایا، اور انسان کو بنانے سے پہلے اس نے کائنات کی ایک ایک چیز بنائی۔ کیوں بنائی؟ اگر خدا نے یہ سورج بنایا ہے تو اس کی روشنی کون لیتا ہے؟ خدا لیتا ہے۔ کون لیتا ہے؟ اگر چاند ہے تو اس کی ٹھنڈک کون لیتا ہے؟ انسان لیتا ہے۔ اگر درخت پھل دیتے ہیں تو کون کھاتا ہے؟ خدا کھاتا ہے؟ نہیں، وہ کون کھاتا ہے؟
انسان کھاتا ہے. یعنی خدا نے کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے وہ کس کے لیے بنائی ہے؟ انسان کے لیے بنائی ہے. اور اس لیے بنائی ہے کہ میرا بنایا ہوا انسان یہ نہ کہے کہ خدا نے مجھے دیا کیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا انسان اس کی زبان پر پھر بھی یہی الفاظ ہیں کہ خدا نے مجھے دیا کیا ہے. اور یقین جانے ہم خدا کی محبت کو دیکھیں, خدا کی محبت, کاش ہمیں اس کی سمجھ آ جائے کہ خدا, ہمارا جو خدا ہے وہ چیزیں پیک کر کر کے ہمیں دیتا ہے. ان دنوں میں انار کا موسم ہے تو اس کو کبھی دو پھاڑ کر کے دیکھے, کتنی خوبصورت خدا نے اس کی پیکنگ کی ہوئی ہے. اس کے اندر اس نے کھانے بنائے ہوئے ہیں, وہ چیزوں کو پیک کر کر کے دیتا ہے. کوئی چیز ایسی ہو جو جس کی پیکنگ نہ ہو جو خدا ہمیں دیتا ہو. ہر ایک چیز ہے وہ خدا پیک کر کر کے دے رہا ہے. اور پھر بھی انسان کی زبان پر یہی الفاظ ہے کہ خدا نے ہمیں دیا کیا ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ خدا ہمیں چیزیں پیک کر کر کے دے رہا ہے. اور خدا کی محبت کی ہم نے بات کی کہ اس نے ہمارے لیے اپنا بیٹا دے دیا, بیٹا بخش دیا. اور دوسری چیزیں وہ ہمیں پیک کر کر کے دیتا ہے. گائے کو ہم کیا پلاتے ہیں؟ کیوں جی کیا پلاتے ہیں گائے کو؟ بولے بھی گائے گاؤں میں رہتے پانی دیتے ہیں, تو بدلے میں وہ کیا دیتی ہے؟ پانی. وہ دودھ دیتی ہیں. وہ کیوں دودھ دیتی ہے؟ کیونکہ یہ اسے خدا کا حکم ہے. خدا کا حکم اسے یہ ہے کہ میرا بنایا ہوا انسان تجھے پانی پلائے گا تو اسے بدلے میں کیا دینا؟ دودھ دینا. اور یقین جانے یہ خدا کی محبت ہے. ہمارا خدا دینے والا خدا ہے, وہ کوئی مانگت خدا نہیں ہے. اور وہ دینے والا, اس نے جو تعلیم دی اس نے کر کے دکھایا. اگر اس نے تعلیم دی کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو تو اس نے صلیب پر اس کا نمونہ دیا. اور اس نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی کہ اے باپ ان کو معاف کر. اگر اس نے دینے کی تعلیم دی تو اس نے ہمارے لیے جان دے دی. اور کاش ہمیں خدا کی محبت, جو دینے والی محبت ہے, اس کی سمجھ آ جائے. اور میرے عزیز و کلام ہمیں بتاتا ہے, میں 2-4 منٹ بس اور لوں گا آپ کے, کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے خدا کی محبت کے بارے میں کہ خدا نے انسان سے بڑی محبت کی. کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اس نے انسان کے لیے بنائی ہے. اور اپنے لیے اگر اس نے بنایا ہے تو کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا. کیوں بنایا؟ کلام کہتا ہے اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ کیا کرے؟ میری حمد کرے, میری تعریف کرے. میرے کیے ہوئے کاموں کے لیے, جو میں اس کی زندگی میں کرتا ہوں, جو اس کے خاندان میں کرتا ہوں, اس کے لیے یہ میری شکر گزاری کرے, میری تعریف کرے. کائنات کی سب چیزیں اس نے انسان کے لیے بنائی. اپنے لیے اس نے بنایا تو انسان بنایا. اور یقین جانے کہ اس نے فرشتے جو ہے وہ بھی بنائے, اور وہ بھی انسان کے لیے, انسان کی حفاظت کے لیے. اور اگر آپ انسان کا اور فرشتوں کا موازنہ کریں تو میں ایک بات پر حیران ہوں. انسان بار بار خدا کی نافرمانی کرتا ہے, بار بار جو ہے وہ باغی ہو جاتا ہے, بغاوت کر دیتا ہے. فرشتے جو ہے وہ اس کی بغاوت, اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے. اب کلام ہمیں ان کی بابت کیا بتاتا ہے؟ بتاتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے بغیر آرام کیے جو ہے وہ پکارتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 قدوس, پاک 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 جو ہے, جو تھا, جو اور جو جلد آنے والا ہے. ہمیں اس نے کیا کہا؟ اپنے دوست کہا. ہمیں اس نے کیا کہا؟ اپنے بھائی کہا. ہمیں اس نے کیا کہا؟ اپنے بیٹے کہا. حالانکہ ہم نافرمان ہو جاتے ہیں. اور خدا نے فرشتوں کو تو کوئی لقب ہی نہیں دیا, حالانکہ انہیں تو اس سے بھی کوئی بڑا جو ہے وہ رتبہ ملنا چاہیے تھا. وہ تو 24 گھنٹے اسے پاک پاک ہی کہتے رہتے, اس کی عبادت ہی کرتے رہتے بغیر آرام کیے ہوئے. اور یہاں تک وہ اس کا احترام کرتے ہیں. یہ سایہ چھٹے وہاں میں پڑے تو وہ دو سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے منہ ڈھانپ لیتے ہیں تاکہ خدا کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے. اتنے قریب ہے. دو سے اپنے پاؤں, تاکہ ہمارے پاؤں بھی خدا کو نظر نہ آئے. اور خدا نے کوئی ان کے لیے تاج نہیں رکھا, کوئی ان کے لیے وعدے نہیں کیے. اگر تاج ہیں تو وہ کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے. اگر خدا نے بیٹا کہا ہے تو کس کو کہا ہے؟ انسان کو کہا ہے. اگر عدالت کرے گا تو کون کرے گا؟ انسان کرے گا. فرشتے عدالت نہیں کریں گے, بلکہ کلام کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر فرشتوں کا بھی کیا کرو گے؟ انصاف کرو گے. لیکن خدا کی محبت کو دیکھیں تو اس نے انسان سے ایسی محبت کی کہ فرشتوں سے افضل بنا دیا. میرے عزیزوں بچوں, ہم خدا کی محبت کو جانیں. انسان اگر اپنی نافرمانی کے سبب سے عدن میں سے نکل گیا, اپنے گناہوں کے سبب سے نکل گیا, تو خدا کی محبت کو دیکھیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے نافرمانی کی, اس نے میرا حکم توڑا.
इसने वो फल खाया जिसकी बाबत मैंने मना किया था। फिर खुदा उसके पीछे आ गया और आवाज दी कि ए आदम तू कहाँ है। और यही आवाज हमें अनाजील में सुनाई देती है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। अगर इंसान अपनी नाफरमानी के सबब से निकल गया, जमीन पर आ गया, तो खुदा ने उसको छोड़ नहीं दिया बल्कि इंसान बनकर उसके लिए जमीन पर आ गया। और अगर इंसान अपने गुनाहों के सबब से मर गया तो खुदा की मोहब्बत को देखे फिर भी नहीं उसने इंसान को छोड़ा, बल्कि खुदा जो है वो इंसान के लिए मर गया। अगर इंसान मौत के सबब से कब्र में चला गया तो खुदा की मोहब्बत को देखें जो बयान से बाहर है, वो उसके लिए कब्र में चला गया और खुदा ने मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होकर इंसान को फिर क्या कर लिया, जिंदा कर लिया। ये उसकी मोहब्बत है। और मेरे अजीजों बच्चों, याद रहे कि हम जो बात करना चाहते हैं देने की, कि खुदा हमारा खुदा जो है वो देने वाला है। वो चावलों का भूखा खुदा नहीं है, वो बकरों का भूखा नहीं है, वो मेंढों का भूखा नहीं है, किसी चीज की उसे कमी नहीं है। क्या कहता है कलाम कि अगर मैं भूखा होता तो तुमसे ना कहता। क्या कहता है कलाम? कहता है कि ना तो मैं तेरे घर से बैल लूंगा और ना तेरे बाड़े से बकरे, मैं कुछ नहीं लूंगा। ना वो बकरों का भूखा है, ना वो छतरों का भूखा है। यकीन जाने अगर वो भूखा है तो वो भी अपनी तरह इंसान के लिए मोहब्बत का भूखा है, क्योंकि मोहब्बत जो है ये देने का नाम है। अगर हमारी खुदा के साथ मोहब्बत है, अगर हमारी इंसानों के साथ मोहब्बत है, तो हम भी देना सीखें। अगर हम मोहब्बत नहीं करते तो देना हमारे लिए मुश्किल है। अगर हम खुदा की मोहब्बत को नहीं जानते तो ये हमारे लिए, मैं कह सकता हूं किसी वो K2 की पहाड़ी से भी मुश्किल है, उसको सर करना जैसे मुश्किल है। लेकिन काश हम पर ये भेद, ये मकाशा खुल जाए कि हमारा खुदा जो है वो मांगने वाला खुदा नहीं है बल्कि देने वाला खुदा है, तो हम भी देने के काबिल हो जाएंगे। ये उसकी तालीम है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। हम देने वाले हों, जो कुछ हमारे पास है वो हम दें। अगर हमारे पास खुशियां हैं तो लोगों को खुशियां दें। अगर हमारे पास वक्त है तो लोगों को वक्त दें। अगर हमारे पास किसी को देने के लिए रोटी है तो रोटी दें। अगर किसी को देने के लिए हमारे पास कपड़ा है तो कपड़ा दें। लेकिन ये बात भी याद रखें, जो मसीह का दिया हुआ कानून है वो ये है कि अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक उसको दे जिसके पास नहीं है। अगर तेरे पास खुद एक है फिर ये कानून नहीं है। तो ਅਸੀਂ अपनी सेफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁੰਨ के ਭਰੇ सेफ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ, पर किसी ਨੂੰ नहीं ਦਿੰਦੇ। अगर वक्त है तो वक्त दें, खुशियां हैं वो दें, मुस्कुराहट है तो वो दें, जो कुछ है वो दें, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो देने वाला खुदा है। मेरे अजीज़ों बच्चों, याद रखें कि देने में हमारी जो है वो खुशहाली है। देने में क्या है? हमारी खुशहाली है। और मेरे अजीज़ों बच्चों, आखिरी बात है वो याद रखें कि खुशहाली के जो रूहानी कवानीन हैं या असूल हैं, उनमें यही असूल आता है कि अगर हम खुशहाल ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो देना सीखें। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सब को बरकत दे। आमीन।